اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس نسبت کو بندے کی طرف کیسے منتقل کیا اس کا بھی عجیب قصہ ہے۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں والد صاحب سفر سے تشریف لائے، ایمبیسیڈر تھے۔ میں شاید سوم یا چہارم پڑھ رہا تھا، امتحان کا زمانہ تھا، رات میں 2:30-3 بجے آپ تشریف لائے تو میں کتاب لے کر بیٹھا تھا، جس کتاب کا امتحان تھا وہ۔ تو والد صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اٹھ کر فوراً کھول دیا۔ جب داخل ہوئے کمرے میں تو دیکھا کہ کتاب کھلی ہے، لائٹ چل رہی ہے۔ مجھے کہا کہ بھائی 2:30-3 بجے آپ کتاب پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ صبح امتحان ہے۔ تو کہا امتحان کے لیے تو جلدی سونا چاہیے، پھر امتحان میں نیند آئے گی تو کیا کرو گے، لکھو گے کیسے؟ تو میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ آپ دعا کریں، اللہ مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ بہت تھک گئے۔ میں نے کہا کہ میں کمر اور پاؤں دبا دیتا ہوں، سر دبا دیتا ہوں، تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو کچھ دینا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس طریقے سے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ابھی تو بہت لیٹ ہو گئے، آپ سو جاؤ۔ میں نے اصرار کیا، میں آپ کے بدن دبانے لگا اور اس کے بعد کافی دیر ہو گئی۔ 4:15 بجے والد صاحب کی آنکھ کھلی تو میں خدمت میں مشغول تھا۔ تو والد صاحب وہ بہت تعجب ہوا، وہ بالکل اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کتنے بجے؟ میں نے کہا معلوم نہیں، گھڑی میں دیکھا تو 4:15 بجے رہے۔ کہا کہ عجیب آدمی ہو تو، ابھی امتحان گرمی کا زمانہ ہے، تھوڑی دیر میں اذان ہوگی تو کب سو گے اور کیسے امتحان دو گے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے بھی خیال نہیں رہا۔ تو وہ رونے لگے اور روتے روتے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم علمہ الکتاب و تأویلہ۔ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت پر دی تھی، بالکل وہی دعا اللہ نے ان کی زبان پر جاری کی۔